الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں، معزز بھائیوں، حیا و عفت کی پیکر ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ کی توفیق سے اور اسی کے فضل و کرم سے عظیم ترین مہینے کے عظیم ترین دن میں سے 10 تاریخ کو ہم نے اللہ کے حضور قربانیاں پیش کی. اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائے. قربانی کا دوسرا دن اور پھر تیسرا دن، یہ بھی عظمت والے ہیں، فضیلت والے ہیں اور شان والے ہیں. بالخصوص ان ایام کو قرآن مجید میں ایام معدودات کہا گیا ہے، گنے چنے دن. حدیث میں ان کو ایام تشریق کہا گیا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان ایام کو ایام اکل و شرب و ذکر اللہ، کھانے پینے اور ذکر الہی کے دن قرار دیا. ان ایام میں سے آج جمعے کی ایک اپنی شان و عظمت ہے، اور آج کے اس خطبہ جمعہ میں
ایک ایسا پیغام میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو نہ صرف میرے اور آپ کے لیے بلکہ پوری امت کے لیے قربانی کی روح اور اس کے مقصد کو بیدار کرتا ہے۔ چاہے میں ہوں یا آپ، ایک بہت مسئلہ اور بہت بڑا ایشو ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے کہ عبادات کی ظاہری حیثیت، ظاہری کیفیت، ظاہری حیت وہ ہمارے پاس برقرار رہی ہے، لیکن اس کی روح، اس کا مقصد، اس کا فلسفہ، اس کے اندر چھپی ہوئی تعلیمات اور اسرار و رموز، ان سے ہم محروم ہو گئے۔ اس پہ بڑی محنت ہے، نماز میں ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، ہونی بھی چاہیے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ اس سے بڑی قد و کاوش ہے رکوع کیسے ہونا چاہیے، ہونی بھی چاہیے محنت، اس پہ اعتراض نہیں۔ اس پہ تو بڑی تحقیق ہے سجدے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں۔ لیکن تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس پہ محنت نہیں ہے کہ نماز میں اللہ کی طرف توجہ کیسے ہو سکتی ہے، خشوع کیسے پیدا ہو سکتا ہے، دل میں راز و نیاز اور گداز کی کیفیت کیسے محسوس کی جا سکتی ہے۔ یہی معاملہ نماز کا ہے، یہی معاملہ روزے کا بھی ہے، یہی معاملہ قیام اللیل کا ہے، یہی معاملہ سحری اور افطاری کا ہے، اور یہی معاملہ قربانی کا بھی ہے۔ قربانی کے ظاہری احکام کے اندر تو ہم اتنے حساس ہیں کہ ایک نہیں سینکڑوں پیغامات اور کالز موصول ہوتی ہیں، تھوڑا سا کان کٹا ہے، یہ جانور قربانی پہ لگے گا کہ نہیں، بس ایک دانت اس کا گرا ہے دوسرا نہیں، قربانی کے قابل ہے کہ نہیں، سینگ کا خول اترا ہے پورا نہیں ٹوٹا، کیا یہ اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں، ٹانگ ٹوٹی تو نہیں، معمولی سا لنگڑا پن محسوس ہوتا ہے، اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں۔ یہ سب مسائل یقیناً ایک لحاظ سے قابل تحسین ہے کہ ہمارے ہاں یہ فکر ہے کہ ہم سنت کے مطابق قربانی کریں۔ ظاہر ہے جو یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے اس کے اندر ایک خوف ہے کہ میری قربانی سنت کے مطابق ہو۔ اس پہ اعتراض نہیں ہے اور اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، یہ چیز قابل تحسین ہے۔ اعتراض اس پر ہے کہ اور قسم کے سوالات ہیں جو میرے اور آپ کے دل میں پیدا ہونے چاہیے تھے، وہ کیوں نہیں ہوتے، یا ان پر توجہ کیوں نہیں ہوتی، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم ظاہر کو دیکھ لیتے ہیں، باطن پہ دھیان نہیں دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور ایک پہاڑی پہ کھڑے ہو کے ان کو واعظ کیا تھا۔ وہ واعظ آج بھی بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے، اور باقاعدہ اس کا ٹائٹل لکھا ہوا ہے پہاڑی کا واعظ۔ اس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا تھا، ایک لمبا واعظ ہے، ان میں سے 2 باتیں انہوں نے یہ بھی کہی تھیں، اے بنی اسرائیل کے لوگو، تمہارا حال ان قبروں کی طرح ہے جن کے اندر تو مردے ہوں لیکن اوپر ان کو چونا لگا کے سفیدی کر دی گئی ہو، اور اوپر سے چمکتے دمکتے دکھائی دیتے ہوں اور اندر کچھ نہ ہو۔
ان کے اندر مردے ہوں۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے ہماری عبادات بھی بس اسی طرح کی ہیں، ظاہری چکا چوند اہتمام تو ہے لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے یہ بھی کہا تھا، اے بنی اسرائیل کے لوگو، تم وہ لوگ ہو کہ مچھر کو پن لیتے ہو اور اونٹ کو نگل جاتے ہو۔ یعنی اونٹ سارے کا سارا حرام کا ہو تو کھا جاتے ہو، اور تمہارے کھانے کے اندر مچھر آ جائے تو پوچھتے ہو حلال ہے کہ نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل کو باتیں کی تھیں، ان کے واعظ کو پڑھا جائے تو کبھی کبھی یوں لگتا ہے جیسے وہ ہم سے کر رہے ہوں اور ہمارے بارے میں ہوں۔ تو آئیے آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں صرف تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے اور نصیحت کے لیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کس لیے تھی، اور کیا واقعی ہم نے اس کے مقصد کو پورا کیا کہ نہیں۔ اس کا ایک مقصد تھا فقراء و مساکین کو کچھ پہنچا دینا، کھلا دینا، لیکن اور بڑے بڑے مقصد بھی تھے جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں۔ ان میں سے 3 اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم جائزہ لے سکیں کہ وہ 3 مقاصد واقعتاً کبھی ہم نے اس پہ توجہ بھی کی ہے کہ نہیں۔ اس میں سے قربانی کا سب سے پہلا اور ایک عظیم مقصد یہ تھا، ہمارے دل پاک ہو جائیں ریاکاری سے، ہمارے دل پاک ہو جائیں دکھاوے سے، ہمارے دل پاک ہو جائیں حسد سے، ہمارے دل پاک ہو جائیں بغض سے، ہمارے دل پاک ہو جائیں کینے سے، ہمارے دل پاک ہو جائیں نفرت سے، ہمارے دل پاک ہو جائیں شرک سے، ہمارے دل پاک ہو جائیں شہرت، ناموری، دکھلاوے کے جذبات سے۔ اور یہ مقصد خصوصاً اللہ نے نام لے کر بیان کیا ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ ہرگز ایسے نہیں ہے کہ اللہ کو قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہوں یا ان کا خون پہنچتا ہو۔ تو یہ اللہ نے مینشن کیا قربانی کے سیاق و سباق میں کہ تم جانور ذبح کرتے ہو، گوشت ادھر رہ جاتا ہے، خون زمین پہ بہہ جاتا ہے، آسمانوں تک گوشت نہیں پہنچتا، آسمانوں تک خون بھی نہیں پہنچتا، گوشت بھی ادھر رہ گیا، خون بھی ادھر رہ گیا، چمڑا بھی ادھر رہ گیا، بوٹیاں بھی ادھر رہ گئیں، سب کچھ ادھر رہ گیا۔ اے میرے مولا، آپ کو کیا پہنچتا ہے؟ وہ ایک لفظ میں اللہ نے کہا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ کو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا جذبہ پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارے فیلنگز پہنچتی ہیں، اللہ کو تمہارے دل کے احساسات پہنچتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم کی خاطر اور اللہ کی رضا کی خاطر اپنا جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہو۔ تمہارے اندر یہ جو خلوص کی کیفیت ہوتی ہے
کیا اللہ یہ تیرے لیے ہو رہا ہے، اللہ کو یہ پہنچتا ہے۔ اور ویسے بھی جس واقعے کی یہ یادگار ہے وہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے۔ اگر وہ جذبہ انسان کے اندر موجود ہے کہ اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، تیرے حکموں پہ مطمئن ہوں، تیری باتوں پہ عمل کرنا چاہتا ہوں، تیرے لیے مخلص ہوں اور تیرے لیے میں اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، تو پھر انسان قربانی نہ بھی کرے تو اللہ رب العزت اس کے اس جذبے کی قدر و قیمت کی وجہ سے اسے اتنا ہی اجر دیتے ہیں جیسا کہ اس نے کر دی ہو۔ اب جناب ابراہیم کے واقعے کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا امتحان لیا کہ ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دو، لٹا دیا۔ اور جذبہ یہی ہے کہ اللہ تیرا حکم ہے، تجھے میرا بیٹا چاہیے تو یہ بھی منظور ہے، میں اس کے لیے تیار ہوں، دل سے تیار ہوئے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، وہ ذبح کرنے کے لیے اور وہ ذبح ہونے کے لیے دونوں ہی تیار ہو گئے، اور اس نے پیشانی کے بل اس کو لٹا لیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، ہم نے اس کو آواز دے دی، ابراہیم تو نے دل سے یہ کر دیا تو سمجھ لیں کہ ہو گیا ہے، اور تیری یہ قربانی ہمیں قبول ہو گئی ہے۔ ایک اخلاص تھا۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، کہہ دو میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی اور ساری عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، جو رب العالمین ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہے اور میں اس کا فرما بردار ہوں۔ اس پر بھی اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا قربانی نے ہمارے اندر اخلاص کی ایک کیفیت پیدا کی؟ کہیں اس کے اندر یہ کیفیت تو نہیں تھی کہ ہم اس کی سیلفیاں بناتے رہ گئے، فوٹوز بناتے رہ گئے، سنیپ چیٹ بناتے رہ گئے، انسٹا پہ شیئر کرتے رہ گئے، فیس بک پہ لگاتے رہ گئے۔ گزشتہ دنوں ہم دورہ کشمیر پہ تھے، وہاں ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہاں اکثر لوگ بڑی قربانی کرتے ہیں، اور یہاں کا رواج ہے کہ قربانی سے پہلے جانور آگے آگے ہوتا ہے اور پورا خاندان پیچھے پیچھے ہوتا ہے، اور ڈھول بھی بجاتے ہیں کہ یہ میرا جانور ہے قربانی، تم لاؤ تمہارا کیسا ہے، اور تم دکھاؤ تمہارا کیسا ہے، اور تم دکھاؤ تمہارا کیسا ہے۔ سلف صالحین اس حوالے سے اتنے حساس تھے کہ امام سفیان رحمہ اللہ کہا کرتے، انی لأعالج نیتی وہی تنقلب علی، میں ہر وقت اپنی نیت کو ٹھیک کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ خراب ہونے لگتی ہے، میں پھر ٹھیک کرتا ہوں یہ پھر بدلنے لگتی ہے، میں پھر ٹھیک کرتا ہوں یہ پھر بدلنے لگتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض دفعہ جناب ابوبکر صدیق، جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہما صرف اس وجہ سے قربانی چھوڑ دیتے کہ کہیں لوگوں کے اندر یہ فخر، ریاکاری اور دکھاوے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ یعنی عام حالات میں قربانی چھوڑنی نہیں چاہیے، اللہ کے پیارے نبی نے کبھی نہیں چھوڑی، آپ علیہ السلام نے تو ایک موقع پہ 100 قربانیاں بھی کی ہیں، اور آپ نے تو قربانیاں اپنے صحابہ میں تقسیم بھی کی ہیں۔ یعنی آپ کی سنت سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر انسان
5 6 7 قربانیاں کر رہا ہے تو کیا ہی اچھا ہو کہ 2 3 قربانیاں زندہ ہی کسی غریب کو بھجوا دے کہ یہ آپ کر لیں، یہ آپ کی طرف سے ہو جائے، یہ میری طرف سے آپ کر لیں، یہ میری طرف سے آپ کر لیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ بھی سنت مبارک ہے۔ تو سب سے پہلا سبق قربانی کے اندر آپ کے دل کی کیفیت کا جائزہ لینا ہے۔ اگر آپ کے دل میں خلوص پیدا نہیں ہوا اور آپ کا دل حسد، کینے اور بغض سے پاک نہیں ہوا ہے تو خطرہ ہے کہ اللہ کے نزدیک جس طرح سے وہ جانور قابل قبول نہیں ہے جس کی آنکھ چلی جائے اور وہ آنکھ سے نابینا اور اندھا ہو جائے، تو اس بندے کی قربانی کیسے قبول ہوگی جو دل کا اندھا ہے، جو دل کا اندھا ہے، جس کا دل پتھر ہے، جس کا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا، جس کا دل قربانیاں کر کے بھی معاف کرنے کے لیے، بغض و حسد سے پاک ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة۔ صحابہ کی اللہ نے یہ صفت بیان کی کہ وہ لوگ جو مدینہ میں پہلے آ گئے، وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان مضبوط ہو گیا ہے، جب ان کے پاس لوگ ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ مہاجرین کو اللہ مقام دیتا ہے تو ان پہ اپنے دلوں میں کوئی جلن محسوس نہیں کرتے، بلکہ ان کے دل اتنے پاک ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ دل کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان 2 لاکھ کی قربانی کر لیتا ہے لیکن اپنے حقیقی بھائی کو 1000 بھی معاف نہیں کرتا، 500 بھی نہیں چھوڑتا، 1 انچ جگہ کے اوپر اس کے لڑائی ہو جاتی ہے اور قتل ہو جاتا ہے اور لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اس کی قربانی قبول نہیں، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ڈر لگتا ہے، اس کے دل میں وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی جو قربانی کرنا چاہتی تھی، اس کے دل کے اندر وہ صفائی نہیں ہوئی جو اصل میں قربانی کا مقصود تھا۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ان کو خود ضرورت ہو بھی تو وہ دوسرے کی خاطر اپنی ضرورت کو قربان کر دیتے ہیں اور ان کو ترجیح دے دیتے ہیں۔ اور اللہ نے آخر میں کہا کہ جس کو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب ہے۔ ہم نے 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 50 60 70 ہزار، 3 لاکھ کے اپنی حلال کی کمائی میں سے جانور خریدے اور ان کو بانٹا، تو اس کا ایک مقصد یہ تھا کہ ہمارے دل اتنے پاک ہو جائیں کہ ان کے اندر اخلاص بھی آ جائے، اور ان کے اندر اخلاص کے بعد دوسرا جو پیغام تھا وہ ایثار ہے کہ ان کے اندر ایثار بھی آ جائے کہ اپنے مال میں سے دوسروں کو دے دینا، اپنی ضرورت میں دوسروں کو مقدم رکھنا، اور اپنے حق میں سے تھوڑا سا دستبردار ہو جانا تاکہ دوسرے کا فائدہ ہو جائے۔ اور اللہ نے یہ 2 ٹوک کہہ دیا کہ جو دل کی تنگی سے بچا لیے جاتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ تو پہلا سبق اخلاص کا ہے،
اور دوسرا سبق ایثار کا ہے، اور وہ دل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ جب دل میں اخلاص ہوتا ہے، جب دل اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے، جب دل پاک ہوتا ہے، تو پھر ہی انسان میں حوصلہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ دوسرے کی خاطر قربانی دیتے ہیں۔ اور اس کے برعکس اگر دل خود غرض ہے، وہ صرف اپنا مفاد سوچتا ہے، وہ اتنا خود غرض ہے کہ صرف 20 سیکنڈ کی واک اور ڈسٹ بن میں کیلے کا چھلکا پھینکنے کی بجائے صرف اپنی آسانی کے لیے سرے راہ روڈ پہ پھینک دیتا ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی بزرگ اس سے گزرا تو اس کی ٹانگ بھی ٹوٹ جائے گی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل بڑا تنگ ہے، دوسروں کے لیے اس میں سوچ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، خیال نہیں ہے۔ تو قربانی کا ایک دوسرا اہم ترین مقصد تھا کہ ہمیں ایک ریہرسل اور پریکٹس کروائی گئی کہ گوشت جو مرغوب ترین اور پسندیدہ ترین غذا ہے، اور ہم نے کئی مہینوں کی جمع پونجی سے اس کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، اور وہ ہم اللہ کی راہ میں بانٹ دیتے ہیں اور کئی کلو کے حساب سے بانٹ دیتے ہیں۔ یہ اس چیز کی پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم نے ایثار کیسے کرنا ہے، قربانی کیسے دینی۔ اس آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر نے صحابہ کے 2 واقعے ایسے لکھے ہیں جو رونگٹے کھڑے کر دیتے ہیں۔ کئی واقعات لکھے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ان سب کو شیئر کیا جائے۔ ایک واقعہ تو ایسا ہے کہ میں آج جب مطالعہ کر رہا تھا تو سر پکڑ کے رہ گیا تھا کہ یا اللہ یہ صحابہ کیسے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کے دلوں کا تزکیہ کیا، اور ویسے مجھے یہ بھی بار بار خیال آتا ہے کہ ایک عام انسان کی غیبت کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور اگلے مہینے محرم کے اندر جو صحابہ کی غیبتیں کریں گے اور صحابہ پہ اپنی گز گز زبانیں کھولیں گے، وہ کائنات کے کتنے ناپاک لوگ ہیں جن کی صفتیں اللہ اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ امام ابن کثیر نے اشارہ کیا ہے، اور دیگر روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ حضرت حذیفہ العدوی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یرموک کا معرکہ تھا، میرا ایک کزن بھی اس کے اندر شریک تھا، اور مجھے معرکے کے بعد نظر نہ آیا، تو مجھے فکر لاحق ہوئی کہ پتہ نہیں میرا کزن میدان جہاد میں کس حال میں ہوگا، کیسے اس کو نیزے لگے ہوں گے، کیسے تکلیف پہنچی ہوگی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، برتن بھرا اور اس کی تلاش میں نکل پڑا۔ تلاش کرتے کرتے مجھے اپنے کزن کی لاش نظر آئی، اور میں بھاگ کے اس کے پاس گیا۔ جیسے ہی میں اس کے پاس پہنچا تو موت و حیات کی کشمکش میں تھا، اور اسے سخت پیاس تھی اور وہ پانی مانگ رہا تھا۔ نہ جانے موت کے وقت کیسے پیاس لگتی ہے، کیا انسان کو تکلیف ہوتی ہے، کیا اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو پانی پانی کہہ رہا تھا۔ میں نے چونکہ پہلے اپنے ہاتھ میں پانی لیا ہوا تھا، جیسے ہی میں نے برتن میں پانی ڈالا اور اسے پانی پلانے لگا تو قریب ہی ایک اور لاش تھی، اور ایک اور مجاہد موت و حیات کی کشمکش میں، اس کی آواز آ گئی پانی۔ میرے اس کزن نے کہا کہ میں پہلے پانی نہیں پیوں گا، بلکہ بول نہیں سکتا تھا، اس نے اشارہ کیا اسے پہلے پانی پلاؤ۔ میں نے اسے چھوڑا اور اس کو پانی پلانے کے لیے چلا گیا۔ جیسے ہی میں اس کو پانی پلانے لگا تو ایک تیسری آواز آ گئی پانی، تو اس نے بھی اشارہ کیا پہلے اسے پانی پلا دو، اور میں تیسرے کی طرف بھاگا
اور جب تک میں اس کے پاس پہنچا وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ مجھے فکر ہوئی کہ میں دوسرے کو پانی پلاؤں، میں دوسرے کے پاس واپس آیا تو وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا، اور میں بھاگتے ہوئے پہلے اپنے کزن کے پاس واپس آیا تو اس اثنا میں وہ بھی اللہ کے پاس جا چکا تھا۔ اس کے اوپر کمنٹ لکھتے ہوئے مؤرخین اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ شاید اس سے بڑا ایثار کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس وقت جب انسان کو شدت کی پیاس لگی ہوتی ہے اور وہ نزع کی کیفیت میں ہوتا ہے، بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اسے اگر کوزے میں دریاب بند کر کے دیا جائے تو تب بھی شاید اس کی پیاس ختم نہ ہو۔ اس کیفیت کے اندر بھی ان مرد مجاہد نے اگر فکر کی ہے تو اپنی نہیں، اپنے ساتھیوں کی فکر کی ہے۔ حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کس موقع پہ یاد آئے؟ ان کے داماد ہیں ہمارے ایک فاضل بھائی ابوبکر قدوسی صاحب حافظہ اللہ، بڑے اچھے رائٹر ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں۔ اس کے اندر وہ لکھتے ہیں کہ جب بم پھٹا اور حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ زخموں سے چور چور ہو گئے اور ہم لوگ ان کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے الفاظ یہ تھے، میری خیر ہے، پہلے میرے ساتھیوں کی فکر کرو کہ ان کا کیا حال ہے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو ایک سبق قربانی کا اخلاص تھا اور دوسرا سبق قربانی کا ایثار تھا۔ اسی آیت کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ حدیث بھی لکھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس جب مہمان آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بہت مجبور و لاچار ہوں، تو آپ اپنے گھر میں پیغام بھیجتے ہیں کہ مہمان کے لیے کچھ ہے تو پیش کیا جائے۔ ہماری مائیں جواب دیتی ہیں کہ ہمارے گھر میں مہمان کو پیش کرنے کے لیے کچھ میسر نہیں۔ تو اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج اس مہمان کی میزبانی کون کرے گا؟ تو پھر ایک صحابی کہتا ہے کہ میں کروں گا۔ وہ صحابی بھی جانتا تھا میرے حالات بھی کیسے ہیں، اور اپنے گھر والی سے کہتا ہے نوّبی صبیانہ کی حیّی عشاء کی، شام کا کھانا تیار کر لینا، بچوں کو سلا دینا، وَأَصْبِهِ سِرَاجَ کی، اور چراغ کو روشن کر دینا، اور جب ہم کھانے کے لیے بیٹھ جائیں تو اس وقت تم چراغ کو گل کر دینا، دیے کو بجھا دینا، تاکہ اللہ کے نبی کا مہمان اچھی طرح سے کھا لے، پیٹ بھر کے کھا لے۔ ہم اس کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ جائیں گے اور منہ ہلاتے رہیں گے اور سب کچھ مہمان رسول کو کھلا دیں گے۔ ادھر وہ کھلا رہے تھے، ادھر عرش پہ رب دیکھ رہا تھا اس منظر کو، اور اللہ مسکرا رہے تھے۔ اور صبح ہوئی تو امام کائنات نے اپنے صحابی سے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے کہ آج عرش پہ میرا رب تیری طرف دیکھ کے مسکرا رہا تھا؟ امام ابن کثیر کہتے ہیں تو اس کی تعریف میں پھر یہ آیت اتری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو قربانی کا ایک مقصد ہمارے دل میں اخلاص پیدا کرنا، اور دوسرا مقصد ایثار کی کیفیت پیدا کرنا، اور تیسرا مقصد تقوی کا جذبہ پیدا کرنا، اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا، اللہ کی فرما برداری کا جذبہ پیدا کرنا، کہ ہمارے اندر یہ جذبہ آ جائے کہ ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی، اللہ کی فرما برداری کرنی۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کروں گا، اگر ایک شخص نے
20 سال سے قربانیاں کی ہیں، 15 سال سے قربانیاں کر رہا ہے، 10 سال سے قربانیاں کر رہا ہے، اور اس کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ اللہ نے ایک مقام پہ 2 اکٹھے حکم دیے ہیں، ایک کو مان لیتا ہے دوسرے کو نہیں مانتا، 2 اکٹھے بھلے کیا حکم دیے ہیں؟ ساتھ ساتھ ہیں وہ دونوں، پہلے نماز ہے اور پھر قربانی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر دی، آپ اللہ کے شکر کے طور پہ نماز پڑھا کریں اور قربانی کیا کریں، پہلے نماز ہے پھر قربانی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، کہہ دیجئے میری نماز اور میری قربانی اللہ کے لیے۔ اب اگر 10 سال سے اس کی یہ روٹین ہے، قربانی کر لیتا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، قربانی کر لیتا ہے، مسجد کی طرف چل کے نہیں آتا، اور قربانی کرتے ہوئے وہ دیکھتا بھی ہے کہ موٹا تازہ خوبصورت پلا ہوا اعلیٰ ترین جانور لینا ہے، یہ چیز قابل مذمت نہیں ہے، یہ تو اچھا جذبہ ہے، نیکی ہے، خیر ہے، اس سے روکنا مقصد نہیں ہے۔ مقصد دوسری طرف توجہ دلانا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرا جانور لنگڑا لولا نہیں ہونا چاہیے اور اس کی ٹانگ میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے، اور خود بیچارہ اتنا معذور ہے کہ 15-20 سال سے ایسا لولا لنگڑا ہے کہ مسجد کی طرف چل کے اس سے آیا ہی نہیں جاتا، پہنچا ہی نہیں جاتا، آتا ہی نہیں ہے، ٹس سے مس ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو بے زبان جانور ہے۔ جب اس کو پیش کرتے ہوئے اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس نے میرے پاس پہنچنا ہے تو اس کو عیب سے پاک ہونا چاہیے، اور اگر قربانی کرنے والے کی اپنی ٹانگیں اتنی معذور ہیں کہ مسجد کی طرف چل کے نہیں آتی ہیں اور رات کے 12-1 بجے بدکاری اور بے حیائی کے لیے چلی جاتی ہیں، اور مری اور ایوبیہ اور نہ جانے بیرون ملک بڑی دور دور کا سفر کر لیتی ہیں، اور راجوال کے ایک محلے سے جامع مسجد دارالحدیث تک چل کے نہیں آتی ہیں، تو اللہ کے نزدیک وہ خود لولا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، کیونکہ وہ مسجد کی طرف نہیں چل کے آتا۔ اگر اس کی آنکھیں اللہ کا قرآن کھول کے نہیں دیکھتی ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ قربانی کرنے والا نابینا ہے، اس کی تو آنکھیں نہیں، اور آنکھوں سے وہ مقصد پورا کر ہی نہیں رہا جس کے لیے اللہ نے اس کو آنکھیں دی تھیں۔ اگر یہ اللہ کے قرآن کی آیت نہ ہوتی تو میں کبھی یہ کہنے کی جرت نہ کرتا، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، کتنے ہی لوگ جنوں اور انسانوں میں سے جہنمی ہیں، کیوں؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے ہی نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے ہی نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے ہی نہیں۔ مطلب کیا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ وہ نہیں دیکھتے جو اللہ دکھانا چاہتا ہے، کیا نہیں سنتے؟ وہ نہیں سنتے جو اللہ سنانا چاہتا ہے۔ غیبت تو سنتے ہیں، قرآن نہیں سنتے، چغلیاں تو سنتے ہیں، خیر کی بات نہیں سنتے، دوستوں کی سنتے ہیں، ماں باپ کی نہیں سنتے، دنیا جہاں کا گند دیکھتے ہیں لیکن عبرت کے لیے نہیں دیکھتے، نصیحت کے لیے نہیں دیکھتے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ نابینے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں، گونگے بھی ہیں، اندھے بھی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا صم بکم عمی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اور یہ شعور سے خالی ہیں، عقل سے، سوچ سے، سمجھ سے خالی ہیں۔ جو شخص
15-20 سال سے اس کی یہی پریکٹس ہے کہ وہ نماز کی طرف، قرآن کی طرف، دین کی طرف، آخرت کی طرف، قبر کی طرف، موت کی طرف، حساب کی طرف، جنت کی طرف، جہنم کی طرف، پل صراط کی طرف توجہ دیتا ہی نہیں ہے، دھیان کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس نے قربانی کے عظیم ترین مقصد کو بلایا ہوا ہے۔ تو یہ 3 قربانی کے بڑے بڑے مقاصد تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ سب سے پہلا مقصد دل میں اخلاص پیدا کرنا، دوسرا مقصد ایثار پیدا کرنا اور دوسروں کا احساس پیدا کرنا، اور تیسرا ایک مقصد اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرنا اور اپنے آپ کو نقائص اور عیوب سے پاک صاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اندر ہمیں مقصد کو دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ظاہری طور پر بھی اسے ٹھیک کرنے کی توفیق دے اور باطنی طور پر بھی اسے درست کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔